بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور سسر بھی تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی آپ کے نکاح میں تھی، جس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے شوہر یعنی داماد بھی تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اعزاز سے نوازا ہے کہ آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ ایک اور صحیح روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ چنانچہ ادھر یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر حضور اقدس کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جس نے آپ سے پوچھا، عمر تم کہاں جاتے ہو؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بنو ہاشم سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری بہن ام جمیل اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننا تھا کہ غصے اور طیش کی حالت میں تھر تھر کانپنے لگے۔ کہتے ہیں، اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا، پہلے میں انہی دونوں کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی بہن کے گھر گئے، جہاں وہ لوگ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کی آواز سنی اور غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں کی سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ سنی، فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غضبناک لہجے میں پوچھنے پر حضرت سعید بن زید کہنے لگے، عمر، اگر ہم حق پر ہوں تو بھی تم ہمیں برا سمجھو گے۔ ام جمیل نے کہا، عمر، تم ہماری جان بھی لے لو تو بھی ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کو زوردار دھکا دیا اور ان کو بنا رکے مارنا شروع کر دیا۔ ام جمیل اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر تڑپ کے آگے بڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی اتنا مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام جمیل اور حضرت سعید بن زید کو مار مار کر تھک گئے اور دیکھا کہ ان دونوں نے حق کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اور اپنی بہن کے چہرے پر لہو دیکھ کر ندامت میں اپنی بہن سے کہا، لاؤ مجھے یہ صحیفے دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ ام جمیل نے کہا، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، تمہارے ہاتھ پر خون لگا ہے اور اس سے ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ اپنی بہن کی ہدایت کے مطابق گئے اور غسل کیا۔
پھر صحیفے کو ہاتھ میں لیا اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی مملکت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میرے یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ آپ نے یہ سورت یہاں تک پڑھی تھی کہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ اوپر فیصلہ ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ پڑھتے گئے اور روتے گئے، پھر فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے ایک حصے میں چھپ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہے تھے، یہ بات سن کر انہیں اطمینان ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ، حضرت بلال اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی، جس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر کو اس کی تلوار سے قتل کرنا ہم پر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور فرمایا کہ عمر، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی ایک لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی۔ اسی وقت جبریل امین اترے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے کہ تمام مکہ والوں نے سن لیے۔